بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی رخصتی کے لیے تمام تیاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کام میں ان کی معاون تھی، اور فرماتی ہیں کہ ہم نے وادی بطحا سے اچھے قسم کی مٹی منگوائی، جس سے اس مکان کو لیپا اور صاف کیا۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال درست کر کے 2 گدے تیار کیے، اور خرما اور منقی سے خوراک تیار کی، اور پینے کے لیے شیریں پانی مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے لیے کونے میں لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پر کپڑے اور مشکیزہ لٹکایا جا سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فما رائنا عرس احسن من عرس فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک چمڑے کا تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، ایک جائے نماز تھی۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے تمام ادوار میں بے مثال نظر آتی ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایک بے مثال اور قابل فخر بیٹی تھی، اپنے شوہر کے لیے ایک بے مثال شریک حیات تھی۔ آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور اس وقت جبکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عزیز و اقارب کی بہتر نعشیں پڑی تھی، اور خود اپنا جسم تلواروں، بھالوں، نیزوں، تیروں کے زخموں سے لہولہان تھا، سجدہ قضا نہ ہونے دیا، اور اپنی صاحبزادی حضرت زینب اور ام کلثوم کو اللہ اور اس رسول کے احکام کا ایسا پابند بنایا تھا کہ انہوں نے کربلا کی سرزمین پر اپنے بھائی بھتیجوں اور بھانجوں کے تڑپتے لاشیں کو دیکھ کر بھی اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والدین علی اور فاطمہ ان دونوں سے بھی بہتر ہیں۔